بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، آج 9 مئی 2024 ہے، یعنی یہ جو سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، سانحہ 9 مئی 2023، اس کی آج پہلی برسی ہے۔ اور آج کے دن ہمیں تھوڑا سا ریویو کرنا ہوگا کہ ملک کے اندر کتنا نقصان ہوا اور یہ موجودہ جو صورتحال ہے جس کے اندر ملک ابھی پھنسا ہوا ہے، اس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کی بھرپور الفاظ کے اندر مذمت کی جاتی ہے۔ یہ جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے، یہ جو سٹیٹ سمبلز کو جا کے تار تار کر دیا گیا، اس کے اوپر ہر پاکستانی، ہر محب وطن کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو تب بھی رو رہا تھا، اب بھی رو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ جو سول ملٹری تناؤ ہے وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور آج کی تاریخ تک یہ جو تناؤ ہے کم ہونے کی بجائے یہ مزید بڑھ رہا ہے۔ اور آج سے 3 دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک سیز فائر کی کوئی گنجائش نہیں، اور ابھی بھی جو سٹیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کو ایک مثال بنا دیا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، اتنی پکڑ دکڑ ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک جو جماعت ہے اس کو تو بالکل ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو عوامی رائے ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک واقعہ کا ہو جانا، اس کے اندر کوئی، میں کہتا ہوں کہ دیر از نو سیکنڈ اوپینین ان دیٹ، کہ اس کے ریبٹل کے اندر، اس کی کنڈمنیشن کے اندر کسی نے کوئی جو ہے وہ کسر اٹھائی ہو، ہر کوئی بندہ اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو معاملہ ہو چکا، تو اس کے اندر سے تو نکلنا بھی تو ہے آگے، کہ ادھر ہی پھنسے رہنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ادھر پھنسے رہتے ہیں اور یہ جو وینجینس ہے اس کو ہم مزید ہوا دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ ایک ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ملک کے اندر ہائی پروفائل یہ اسیسینیشن ہو جاتی ہے اور یہ ایک پنجابی بھٹو پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کیسے حل کرے گی؟ دیکھیں، آپ نے ملٹری اسٹریٹجی کے اندر یہ چیز مد نظر رکھنا ہوتی ہے کہ اگر آپ دشمن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو دشمن بھی کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو ضرب لگا رہے ہیں تو اس کے اثرات کا بھی اور اس کے پوسٹ سینیریو کا بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ابھی تک جدھر جا کے سول ملٹری ریلیشن شپ پھنسی ہوئی ہے، اس کے اندر سے اگر نکلنا ہے تو نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے کہ کسی لیول پہ ڈائیلاگ کیا جائے، کیونکہ ورلڈ وار بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈائیلاگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نہ کسی کی جو ہے وہ رسپیکٹ ڈیمیج ہو اور نہ ہی کسی کا استحقاق مجروح ہو، اور ایسی صورتحال کے اندر سے ایک انٹرمیڈیٹری رستہ نکلے جس سے ملک آگے چلے اور ملک آگے نکلے۔ کیونکہ جو اپریل 2022 ہے اس سے لے کے اب تک ملک جو ہے پھنسا ہوا ہے، یہ دلدل ہے، اور ملک جو ہے مزید دلدل کی طرف جا رہا ہے، اور آگے آنے والے جو دن ہیں وہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو سول ملٹری ایسکیلیشن ہے یہ تھمتی ہے یا مزید بڑھتی ہے۔ تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مزید معاملہ ایسکیلیٹ ہوگا۔ انہوں نے یہ بات جا کے کی کہ 2014 سے بھی ہم جو ہے وہ انکوائری کمیشن کو بٹھائیں گے۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ پھر کھلتے کھلتے بہت دور تک چلی جائیں گی، کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 2014 کے جو دھرنے تھے، پاکستان عوامی تحریک، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان کو لاہور سے کس انڈیویجول نے موو کرایا، کس ہائی پروفائل شخصیت نے موو کرایا، اور اس نے موو تو کرا دیا
کسی ایسی کمٹمنٹ پہ کہ جا کے آپ ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو اور اس کی ریپلیسمنٹ پہ آپ کو بٹھایا جائے گا. لیکن وہ جو اتنی ہائی پروفائل شخصیت تھی وہ اس سے بڑی ہائیسٹ جو پاورفل شخصیت تھی اس کی اپروول کے بغیر یہ کام ہوا تھا. اس وجہ سے پھر وہ جو سٹنز تھے وہ اپنا جو آبجیکٹو تھا اس کو اچیو کیے بغیر واپس ہو گئے. اور اگر یہ پیچھے تاریخ میں جائیں گے نا تو بڑی چیزیں نکلیں گی صحیح غلط اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا دیٹ وڈ بی این ان اینڈنگ وار، یہ ان اینڈنگ سول ملٹری وار ہو جائے گی. ہمیں اس ٹائم اس طرح کے کلیش کی یہ وار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کانفرنٹیشن کی بجائے تھوڑے سے ایک ریکانسیلیشن کی ضرورت ہے. اور یہ زبردستی اپالوجی وہ کرے گا نہیں. زبردستی تو آپ کا جو ملازم ہے، آپ کا کوئی بھی شخص جو آپ کا انڈر کمانڈ ہے، آپ اس کو کہیں کہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر کرے، وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ آگے آ کے بالکل کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے تو اتنی بڑی پارٹی ہے اور اتنا بڑا اس کا پولیٹیکل وہ قد کاٹ ہے، تو ایسے پبلکلی آ کے یہ بات کرنی، اس کے اندر بھی وزڈم نہیں ہے. اس کو وزڈم سے طریقے سے حل کرنا ہوگا، ادروائز معاملہ مزید اگر بگڑے گا تو اس کے اندر پورے ملک کا نقصان ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہونا. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ریویو کرے کہ اس انٹینگلمنٹ سے کیسے نکلنا ہے. کیونکہ مولانا بھی ناراض ہے، یہ ساری اپوزیشن کی پارٹیز ناراض ہیں، اندر سے پی 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 اور پی ایم ایل این جو بینیفیشری ہیں اس وقت کے سسٹم کی وہ بھی اندر سے خوش ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا یہ آرمی کی انٹینگلمنٹ ہے یہ ایک ٹھیک ہے، یہ چلتی رہے. کیونکہ اندر سے وہ بھی تو یہ آپ کے ساتھ اناد رکھتے ہیں. 12 اکتوبر 99 ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوتی ہے، دو بڑی پارٹیوں کے اتنے بڑے معاملات ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ ایک تیسری بڑی جو سب سے بڑی ملک کی اس وقت پارٹی ہے، اس کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا بھیانک واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کدھر کھڑی ہوگی. اتنا بڑا مضبوط ادارہ، پورے مسلم امہ کی جو پرائیڈ ہے، پورے ملک کی جو پرائیڈ ہے، وہ والا ادارہ کدھر کھڑا ہوگا، ملک کدھر کھڑا ہوگا. اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں اور یہ سمجھیں کہ ریونج از اے وائلڈ کائنڈ آف جسٹس. ریویو کریں، یہ معاملہ ریویو کا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.